آج بات کریں گے کہ جب پہلی دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے لیے رحمتوں والے برکتوں والے فیصلے فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے اللہ رحمتوں والے برکتوں والے آسانیوں والے فیصلے فرمائے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو وہ خطبہ سنانے والا ہوں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو سنایا، اور یہ خطبہ بڑا مدلل خطبہ ہے۔ اس کے جملے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن اگر ایک جملے کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو اس کے لیے گھنٹوں درکار ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ وہی خطبہ بغیر کمی پیشی کیے وہی خطبہ آپ کو سناؤں، اور میں اردو ترجمہ آپ کو انشاءاللہ الرحمن سناؤں گا۔ آپ سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھیں۔ تو چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اردو ترجمہ ہے: اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ آیا ہے۔ فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اس کی ایک رات کی عبادت عام دنوں کی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کائنات کے لوگوں، یہ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے تم پر فرض فرما دیے ہیں، اور اس کا جو قیام ہے اللہ پاک نے آپ کے لیے نفل قرار دیا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے تقرب کے لیے اس ماہ میں ایک نیکی کرے گا، اللہ رب العالمین ایک نیکی کے بدلے اسے 70 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو اس ماہ رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا، اللہ پاک اس کو ایک فرض کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو بندہ اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو اس رمضان المبارک میں ایک عمرہ ادا کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو ایک حج کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا یہ رمضان کا مہینہ میرے صحابہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ فرمایا اللہ کے ہاں جنت ہے۔ اور فرمایا یہ مہینہ ایثار کا اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا اس مہینے میں اللہ پاک مومن کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا جو آدمی اپنے روزے دار بھائی کا روزہ افطار کروائے گا، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو بھی پورے روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا، اللہ کے پیارے پیغمبر جی، جو غریب صحابہ ہیں وہ تو کسی روزے دار بھائی کا روزہ افطار نہیں کروا سکتے، لہٰذا وہ تو اس نیکی سے پیچھے رہ جائیں گے، محروم رہ جائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو اپنے روزے دار بھائی کا روزہ ایک کھجور سے افطار کرواتا ہے، پانی کے گھونٹ سے افطار کرواتا ہے، یا ایک دودھ کے گھونٹ سے افطار کرواتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بھی پورے روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا میرے صحابہ، جو کوئی بندہ اپنے روزے دار بھائی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اور فرمایا اس کو پیٹ بھر کے سیر کر کے کھانا کھلاتا ہے، فرمایا اللہ کل قیامت والے دن اس کو حوض کوثر کا ایسا مشروب پلائیں گے، فرمایا 50,000 سال اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے تین دھاکوں پر مشتمل کیا ہے۔ فرمایا پہلا جو عشرہ ہے،
فرمایا یہ رحمت کا عشرہ ہے، فرمایا دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے یہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے۔ اور فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی آدمی اپنے ملازم پر یا اپنے نوکر پر، اپنے غلام پر رمضان کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے کام میں تخفیف کر دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، ان جملوں پر، ایک ایک جملے پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس میں کس طرح اللہ کی رحمت اور برکت برستی ہے، اور اللہ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کرنا اور بہانے سے اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں، رمضان کی قدر کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کے بدلے دنیا و آخرت میں عزت اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں آقا علیہ الصلاۃ کی فرامین آپ تک پہنچتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔